یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ عرش و کرسی میرے نور سے ہیں، 7 آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں، روحانی ہستیاں میرے نور سے ہیں، سورج چاند ستارے میرے نور سے ہیں، علم و توفیق میرے نور سے ہے، رسولوں اور انبیاء کی ارواح میرے نور سے ہیں، شہداء اور صالحین میرے نور سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری بیٹھک میلاد النبی کے حوالے سے ہے۔ تو کچھ دوستوں نے فرمائش کی کہ جی آج آپ کا سیٹرڈے کو بیٹھک ہے اور دن بھی ایسے ہی ہے کہ آپ دن کی مناسبت سے اس کی بیٹھک کو رکھیں، تو ہم نے بھی سوچا کہ یہ بہتر ہے، لیکن اس میں یہ تھا کہ شیخ کے حوالے سے کچھ ایسا ذکر کیا جائے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ تعریفیں ہوں، کچھ ان کی ذات کے حوالے سے بات ہو، آپ کے مقامات کے حوالے سے بات ہو۔ تو وہ ایک اتنی مختصر مدت میں اس کو کوئی کمپائل کرنا یا اس کو جمع کرنا یا ڈھونڈنا جو ہے وہ کوئی آسان کام نہ تھا، لیکن کل مغرب کے ٹائم بندے نے پہلی دفعہ کہا کہ جی آپ کریں، اس کے بعد عشاء کے ٹائم پہ ایک بندے نے کہا کہ جی آپ کریں، تو کل کو تھوڑا سا دیکھا اور آج دیکھتے اللہ تعالیٰ نے پھر کو توفیق دی، اور ایک چھوٹا سا رسالہ جو کہ منقبۃ مولد کے نام سے عربی زبان میں شائع ہوا، تو اس کے حوالے سے پھر آج محمد حاج یوسف کی ایک ویڈیو دیکھی، تو اس ویڈیو میں انہوں نے اس رسالے کے حوالے سے بات کی، تو ہم نے بھی سوچا کہ اس رسالے کے حوالے سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک جامع رسالہ ہے جس میں شیخ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ہے مطلب تمام ان کی جو جامع کلمات کہہ لیں، یا جو بھی آپ کی تمام صفات ہیں، یا جو بھی آپ کی تمام حقائق ہیں جس میں حقیقت محمدیہ سے لے کر آپ کی پیدائش اور پھر بعثت اور پھر وہ تمام جو بھی اخلاق کے حوالے سے قرآن میں آیا، تو ان سب کو شیخ نے مختصر 5 سے 7 صفحات میں جمع کر کے بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ جو رسالہ ہے منقبۃ مولد، اس کے بارے میں ابھی ہم کنفرم نہیں ہیں کہ یہ شیخ کا ہے، نہ محمد حاج یوسف کنفرم ہے، نہ جس نے یہ چھاپا ہے وہ کنفرم ہے، لیکن چونکہ اس کا جو متن ہے، جو ٹیکسٹ ہے، وہ شیخ کے اسلوب سے بہت زیادہ میچ کرتا ہے، اور جس طرح سے اس میں بیان ہوئی ہیں باتیں، وہی باتیں آپ کو عنقائے مغرب میں ملیں گی، وہ سیم چیزیں ہی آپ کو مواقع النجوم میں وہی الفاظ حقیقت محمدیہ کے بارے میں جو الفاظ ہیں وہ سیم ملیں گے، اور پھر باقی بھی، تو اس سے لگتا ہے کہ یہ شیخ کا ہی ہے، لیکن اس کے ویسے اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی بندے نے شیخ کے کلام میں سے اکٹھا کر کے تو ایک بک بنا دی ہو، یہ بھی تو پاسبل ہے۔ نہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اور جس ایک روانی میں یہ لکھا گیا ہے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آتھر نے اس کو خود ہی لکھا ہے، تو اس میں وہ نہیں ہے کہ یہ شیخ نے جو ہے یا کسی نے جمع کیا ہو۔ تو ہم نے سوچا کہ اس کو مختصر انداز میں جو بھی 1 گھنٹے میں آج کی بیٹھک میں جو ہے اس کو ہم لے کے چل سکیں، تو اس کا پھر فی البدیہہ مطلب کچھ ایک ترجمہ کیا، تو اس ترجمے کو ہی آج انشاءاللہ ہم ادھر رکھیں گے، دیکھیں گے، اور اس کے حوالے سے جو ہے اس پر بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس میں جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ شیخ نے اس میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صیغہ بھی بیان کیا ہے، تو وہ درود میں سب سے پہلے پڑھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی الذات المقدسہ الہاشمیہ صلاۃ تتوالی دائما علی ممر اللیال والایام وآسن لنا بجاہہ الختام یا رحمان۔ تو یہ جو درود پاک کا یہ صیغہ ہے، یہ اس میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے، ہر کچھ مطلب 1-2 پیراگراف کے بعد پھر ریپیٹ ہوتا ہے پھر، تو یہ صیغہ بھی بڑا زبردست ہے اور یہ کتاب بھی بڑی زبردست ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اردو میں جو بھی اس کا فی البدیہہ ترجمہ کیا ہے، آج ہی بس کیا ہے 1 گھنٹے میں، تو اس کے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منقبۃ المولد کے نام سے رسالہ ہے جو اپنے مخطوطات میں شیخ اکبر سے منسوب ہے۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، سب تعریف اللہ کی جس نے عالم تدبیر و امکان میں سب سے شرف والی نوع یعنی انسان کو ایجاد کیا،
اور اس کی ایجاد کے لیے اپنے اسم الرحمن سے متوجہ ہوا، اسے اپنے کمالات کا جامع نسخہ اور اپنے اسماء و تجلیات کی حاوی حاضرت بنایا، اسے اپنے مخفی اسرار کا محیط دائرہ قرار دیا۔ یہ تو اللہ کی تعریف کے والے سے۔ اس کے بعد اسی طرح انسان کامل کو اس دائرے کا نقطہ بنایا۔ اب یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تعریف کے والے سے بات شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح انسان کامل کو اس دائرے کا نقطہ بنایا، وجود کا خلیفہ جو ہر ایک کی عدل اور اتقان سے امداد کرتا ہے۔ عالم جبروت میں آپ کا نام احمد رکھا کہ وہاں آپ اپنے رب کی حمد میں مشغول تھے۔ یہ اس وقت جب آیان میں سے کوئی عین بھی وجود سے متصف نہ ہوئی، یعنی ثابتہ کی طرف اشارہ، یعنی ثابتہ سے پہلے کی بات ہے، یعنی ثابتہ کے وجود میں آنے سے پہلے، یعنی کہ جب آیان ثابتہ اپنی عدم والی حالت میں تھی تو اس وقت، اور یہ آیان ثابتہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ شیخ ہی اشارہ کر سکتے ہیں، کوئی اور بندہ اس طرح سے نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، تو شیخ نے یہ بتایا کہ اس عالم میں آپ کا نام احمد ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عالم غیب میں آپ کا نام القاسم رکھا، یہ اس راز کی بدولت جس سے آپ کو وجوبی اور امکانی بحر کے مابین معجوب کیا۔ یہ حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے کہ چونکہ آپ حق اور خلق کے درمیان ہیں، برزخ ہیں، تو اس حوالے سے کہا کہ جی وجوب اور امکان کے درمیان، دو سمندروں کے درمیان جو برزخ ہے۔ اور عالم شہادت میں آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس عالم میں، ہاں مطلب اس دنیا میں، دنیا کے اندر عالم شہادت، کہ آپ کی کریم صورت کا ظہور کامل رحمت و احسان سے ہوا، اور اسی کی تعریف حق سبحانہ نے اپنے قرآن میں کی، فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ اس کتاب کا مقدمہ ہے۔ اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں اور اس شخص کی تعریف کیوں نہ ہو کہ جس کی صفت عفو اور احسان ہے، اور اس سے کیوں نہ محبت کی جائے جو اہل ایمان کی روح اور حیات ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمام اشارات جا رہی ہیں۔ اور کیوں کر تمام موجودات آپ کی تعریف نہ کریں کہ آپ ہی ان کی ایجاد کا سبب ہیں، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو زمانے کی گردشیں اور یہ افلاک بھی تخلیق نہ ہوتے۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جو لولاک لما خلقت الافلاک کے والے سے ایک حدیث ملتی ہے، تو یہ اس طرف ہے۔ پس آپ ہی وسیع رحمت اور وہ جامع کلمہ ہیں کہ جس سے موجودات کا صدور ہوا۔ آپ تمام جہانوں کے لیے اپنے رب کی رحمت ہیں، اور ہر لمحہ حقائق تکوین کے قفل کھولتے جا رہے ہیں۔ یہ حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ ہے کہ حقیقت محمدیہ سے چونکہ تمام مخلوقات کا وجود ہے اور صدور ہے، تو یہ اشارہ ہے کہ جی ہر لمحہ جو بھی نئی نئی تکوینات ہو رہی ہیں، تو وہ جو بیچ میں برزخ ہے وہ اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ حقیقت محمدی جو ہے یہ ایک اور سبجیکٹ ہے، پھر انشاءاللہ یہ اپنے ٹائم پہ جب ہوگا تو پھر انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کریں گے، کیونکہ یہ کافی لمبا ٹاپک ہے، اس وجہ سے اس کو نہیں چھیڑ رہے۔ بس اشارات اس میں آپ سنتے جائیں۔ آگے فرماتے ہیں آپ کو جامع کلمات عطا کیے گئے، آپ کا ایک ایک لفظ اس قدر جامع ہے کہ اس کا بیان ممکن نہیں، نہ ہی علماء زمان میں سے کوئی ان کلمات کے معنی کا احاطہ کر سکتا ہے، کیونکہ آپ کا کلام آپ کے رب کے کلام سے ہے، اور آپ نے یہی کچھ بتایا۔ اور رب کا کلام تو ایسا ہے کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، تمام جہان کے ہاتھ یہ سب کچھ لکھنے لگ جائیں، تب بھی ان معنی کا بیان ممکن نہیں جو آپ کی مبارک زبان سے نکلے۔ پس پاک ہے وہ ذات کہ جس نے آپ کو اپنے قدسی فیض اور مطلق عنایت میں سے وہ کچھ دیا جو کسی دوسرے کے ہاتھ نہ آیا۔ آپ سے تمام عوالم پر عام رحم کیا، جبکہ آپ کی امت پر خاص رحم کیا کہ اسے درمیانی امت بنایا۔ یہ امت دوسری امتوں پر گواہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ الواحد الاحد الفرد الصمد الرحمن کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بندے اور رسول ہیں۔ نص قرآنی میں آپ کا نام یاسین ہے، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس کے بعد میرے خیال میں وہی سلام کا صیغہ اللہم صلی وسلم علی الذات المقدسۃ الہاشمیہ صلاۃ تتوالی دائما علی ممر اللیالی والایام وآسن لنا بجاہہ الختام یا رحمان۔ اب یہاں سے اس کتاب کا جو ہے وہ اس رسالے کی ابتدا ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
مخلوق کو اس کی مقدار کے مطابق تخلیق کرنا چاہ، تو یہ یعنی ثابتہ کی طرف اشارہ ہے کہ جو جیسے جیسے کسی عین میں تھا اس کے مطابق اس کو تخلیق کیا، تو جو مقدار تھی وہ عیان میں تھی، تو صمدیت کے انوار سے حقیقت محمدیہ کو اس کی تدبیر کے لیے نکالا۔ اب یہ وجود کی طرف اشارہ ہے کہ جب تخلیق کیا تو بیچ میں جو برزخ ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے، کہ اس سبحانہ کے علم میں سابق اور اس کی مشیت میں متعین تھا، یعنی کہ یہ سب کے اسی طرح ہی ہونا ہے۔ پس کمال محمدی کے آفتاب کو روشن سورج کی طرح طلوع کیا، اور روح احمدی کو اس کمال وجود کے فیض سے انسان کبیر بنایا۔ انسان کبیر سے مراد یہ ہے کہ تمام بڑا جو عالم ہے وہ چونکہ آپ سے ہی فیض یافتہ ہے وجودی طور پر، ظاہری طور پر، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اسی سے عوالم کو تفصیلاً اور تقدیراً تخلیق کیا، یعنی اسی سے حقیقت محمدی سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور تخلیق کیا، آپ کو حقیقت کلی کی شکل میں بنایا۔ یہ وہ اصل نشت ہے جو زمان و مکان سے پاک تھی، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تمام اجناس کی عالی جنس ہیں، تمام موجودات اور انسانوں کے والد اکبر ہیں، چاہے آپ کے عنصری صورت کا ظہور تاخیر سے ہی کیوں نہ ہوا، لیکن آپ ہی اس تکوینی دائرے کا وہ پوشیدہ نقطہ ہیں جو سر حق ہے۔ یہ بھی یہاں پر بھی تمام اشارات حقیقت محمدیہ کی طرف ہی لوٹ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد شیخ اکبر وہ حدیث لے کر آئے ہیں جو جابر بن عبداللہ سے روایت ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ پہلی شے کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ تو فرمایا اے جابر وہ تیرے نبی کا نور ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے یہی نور تخلیق کیا، اس میں ہر خیر کو تخلیق کیا اور اس کے بعد ہر شے کو تخلیق کیا، اور جب اسے تخلیق کیا تو مقام قرب میں سے 12,000 سال تک ٹھہرایا۔ اس کے بعد ہر شے کو تخلیق کیا اور جب اسے تخلیق کیا۔ اچھا، یہ جو اب آگے مقامات آ رہے ہیں نا، یہ میں پہلی دفعہ ادھر ہی پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں ایسے حدیث میں نے شاید نہیں پڑھی ہوئی، لیکن اس میں شیخ نے بڑا زبردست بتایا۔ اور جب اسے تخلیق کیا تو مقام قرب میں سے 12,000 سال تک ٹھہرایا، پھر اس کی 4 اقسام بنائی، مطلب پہلے ایک چیز تھی، اس کو 12,000 سال مقام قرب میں، پھر اس کو 4 میں ڈیوائیڈ ہو گیا۔ ایک قسم سے عرش بنایا، ایک قسم سے کرسی بنائی، تیسری قسم سے عرش اٹھانے والے کرسی سنبھالنے والے بنائے، اور چوتھی قسم کو 12,000 سال مقام حب میں ٹھہرایا۔ اب اس چوتھی قسم کی مزید 4 اقسام بنائی، ایک قسم سے قلم بنایا، ایک قسم سے لوح بنائی، ایک قسم سے جنت بنائی، اور چوتھی قسم کو 12,000 سال مقام خوف میں ٹھہرایا۔ پہلے مقام حب میں ٹھہرایا 2 دفعہ، پہلے مقام قرب میں، پہلے مقام قرب میں، پھر مقام حب میں، پھر مقام خوف میں۔ خوف میں ٹھہرایا تو پھر دوبارہ سے اس کی 4 اقسام بنا دی۔ ایک قسم سے فرشتے بنائے، ایک قسم سے سورج بنایا، ایک قسم سے چاند ستارے، اور چوتھی قسم کو مقام رجاء میں 12,000 سال تک ٹھہرایا، اور پھر اسے 4 اقسام بنایا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں یہ چیز پہلی دفعہ میں پڑھ رہا ہوں، اس سے پہلے یہ نہیں پڑھی۔ آگے فرماتے ہیں ایک قسم سے عقل بنائی، ایک قسم سے علم اور حلم، ایک قسم سے عصمت و توفیق، اور چوتھی قسم کو 12,000 سال مقام حیا میں ٹھہرایا۔ پھر جب اس کو دیکھا تو یہ نور عرق بن کر بہہ گیا، اور اس نور کے 1,24,000 قطرے بنے۔ اچھا، وہ انبیاء مطلب جو اللہ نے ہر قطرے سے کسی نبی یا رسول کی روح کو تخلیق کیا۔ پھر جب انبیاء کی ان ارواح نے سانس لیا تو اللہ نے ان کے انفاس سے اولیاء کو تخلیق کیا، سعداء، شہداء اور نیک ایمان والوں کو تخلیق کیا۔ یعنی ان کی جو 1,24,000 پیغمبروں نے جو انفاس جو تھیں انہوں نے جب سانس لیا تو اس سے پھر آگے یہ اولیاء کرام اور شہداء، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ اولیاء کا فیض انبیاء والا ہی ہوتا ہے، وارث ہیں ان کے، وہ انبیاء انبیاء کے وارث بھی ہیں علماء، اور فیض بھی جو ہوتا ہے وہ کسی ولی نبی کو ہی ہوتا ہے، نبی کا فیض ہی ہوتا ہے، نبی کے کسی قدم پہ ہی ہوتا ہے، نبی کے قدم پہ ہوتا ہے، اور نبی کا ہی فیض ولی کو ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں نا کہ وہ موسوی ولی ہے، وہ عیسوی ہے، وہ محمدی ہے۔ اچھا جناب، پس عرش و کرسی میرے نور سے ہے، 7 آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں،
یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. یہ وہ نہیں اس ٹائم بتا رہے تھے نا, یہ جابر بن عبداللہ کی حدیث چل رہی ہے ابھی ساری. ہاں وہ حدیث میں ہی چل رہا ہے نا, یہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا رہے ہیں کہ عرش و کرسی میرے نور سے ہیں, 7 آسمانوں کے فرشتے میرے نور سے ہیں, روحانی ہستیاں میرے نور سے ہیں, سورج چاند ستارے میرے نور سے ہیں, علم و توفیق میرے نور سے ہے, رسولوں اور انبیاء کی ارواح میرے نور سے ہیں, شہداء اور صالحین میرے نور سے ہیں. یہ وہی جو تمام چیزیں اوپر آئی ہیں نا, اس کو دوبارہ سے آگے فرماتے ہیں. ہاں آگے فرماتے ہیں, پھر اللہ نے 12 حجابات تخلیق کیے اور میرے نور کو ان میں ٹھہرایا. یہی چوتھا حصہ ہے, وہ جو اوپر والا حصہ چوتھا تھا نا, اب اس میں پھر 12 حجابات بن گئے. ہر حجاب کے 1000 سال ہیں, اور وہ 12 حجابات یہ ہیں: کرامت, سعادت, ہیبت, رافت, رحمت, علم, حلم, وقار, سکینہ, صبر, یقین, صدق. یہ کل ملائیں تو یہ 12 بنتے ہیں. اس نور نے ہر حجاب میں 1000 سال اللہ کی عبادت کی, اور جب یہ نور ان حجابات سے باہر آیا تو اللہ نے اسے زمین میں پاک کیا, مشرق و مغرب کو اس سے روشن کیا جیسے کوئی چراغ تاریک رات کو روشن کرتا ہے. پھر اللہ نے آدم کو اس زمین کی مٹی سے تخلیق کیا اور یہ نور آپ کی پیشانی میں لگایا. پھر یہ شیس میں منتقل ہوا, یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے ان میں آگے ٹرانسفر ہوا. یہ طیب اور طاہر ہستیوں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ مجھے عبداللہ بن عبد المطلب کی پشت تک لے آیا. یعنی وہ ہوتے وہ سارا جو نور تھا وہ حضرت آپ کے والد تک عبد المطلب تک. پھر وہاں سے میری والدہ آمنہ کے رحم میں پھر اللہ نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا, مجھے سید المرسلین, خاتم النبیین اور رحمت للعالمین بنایا. اے جابر, اس طرح سے تیرے رب نے کائنات کو تخلیق کیا. یعنی اگر یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بیک پہ جائیں تو یہ بڑی لمبی ایک سٹوری ہے, جہاں تک وہ 12,000 مطلب کتنی, کبھی حب میں, کبھی ہیبت میں, کبھی مطلب وہ ساری جو چیزیں تھیں نا, کہ کس طرح سے تخلیق ہوئی. یہ اس کے بعد خیر وہ تو خیر, لیکن اس کے بعد وہ ساری کائنات بھی تو اسی میں سے ہے. آگے فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, وہ حدیث اب یہاں پر ختم ہوگی, یہ پھر آگے سے شیخ اکبر کا. حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں, میں نے مشرق اور مغرب کو الٹایا پلٹایا, مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی شخص نظر نہ آیا. اچھا, ایک اور حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین تھا جب آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان ہی تھے. اس کے علاوہ ایک اور حدیث شیخ اکبر لے کے آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب لوگ 2 گروہ ہوئے تو اللہ نے مجھے ان میں بہتر گروہ میں رکھا, اور میں اپنے ماں باپ سے خالص نکاح کے بعد پیدا ہوا جس میں جاہلیت کا کوئی اثر نہ تھا. اسی طرح میں آدم سے لے کر اپنے والد تک نیک نکاح والوں میں منتقل ہوتا رہا, لہٰذا میں تم میں بہتر نفس اور بہتر نسل والا ہوں. نیک نکاح سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ جو نکاح کے بغیر کوئی بچہ پیدا ہوا. وہ نور جن بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوا وہ سارے نکاح سے ہی ہوئے, نکاح کے بغیر نہیں ہوئے. ہاں پہلے دور میں تو اسی طرح تھا نا, بغیر نکاح جاہلیت میں تو اسی طرح چلتا تھا نا, تو اس لیے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیفائن کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کہیں کہ ٹرانسفر تھی وہ ہوتے وہ مطلب پاک نکاح کے پاک لوگوں میں اور پاک طریقے سے ہوئی. ہاں, اس میں کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا کہ جو قابل قبول نہ ہو شریعت میں. آگے فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کلمات میں تھے جو آدم نے اپنے رب سے حاصل کیے اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی جب وہ زمین میں آئے تھے, اور وہ توبہ کا جو سلسلہ ہے, فتلقى آدم من ربہ کلمات, ربنا ظلمنا انفسنا, وہ تو دعا کی تھی نا, اس کے بعد پھر کلمات عطا ہوئے تھے. آپ ہی وہ راز تھے کہ جس نے نوح کو کشتی میں سوار کیا, اور اس کشتی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. تو یہاں پر شیخ نے اس جو آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے تو وہ اس کو اس نور کی طرف اشارہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ نور تھے کہ جس نے ابراہیم کی آگ کو گل و گلزار بنایا, اور آپ ہی وہ راز تھے کہ جس کی بدولت اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ہوا. صحیح بات ہے کہ وہ نور تھا تو فدیہ نہ ہوتا تو پھر تو وہ تو ختم ہو جانا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ تک کدھر آنا تھا, پھر وہ ختم ہو جاتا تو معاملہ ختم ہوتا. تو یہ بھی وہی راز تھا. آگے فرماتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے, اللہ نے ابراہیم کے بیٹوں میں اسماعیل کو چنا اور بنی اسماعیل میں کنانہ کو منتخب کیا. کنانہ میں سے قریش کو چنا, میں قریش میں بنی ہاشم کو منتخب کیا, اور مجھے بنی ہاشم میں سے چنا. کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کو پیر کے روز رجب کے مہینے میں حمل ٹھہرا.
اور آپ پیر کے روز 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پر آپ کی والدہ نے آپ کو 7 دن دودھ پلایا۔ اچھا یہ شیخ نے اس میں سارا ذکر کیا ہوا ہے رسالے میں۔ ہاں تو کہتے ہیں تو 7 کا یہ چکر پورا ہوا۔ آپ کی والدہ نے آپ کو 7 دن دودھ پلایا، 7 کا یہ چکر پورا ہوا۔ پھر آپ کے چچا ابو لہب کی باندی سویبہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ پتہ نہیں لوگ اس کو صوبیہ کہتے ہیں کہ کیا، حالانکہ شاید یہ سویبہ ہے عربی میں، پتہ جو بھی ہے۔ اب اس پہ عربی جو ٹیکسٹ ہم نے دیکھا اس میں سویبہ ہی لکھا تھا۔ آگے کہتی ہیں جی اس کے بعد حلیمہ بنت ابو زویب نے یہ ذمہ داری نبھائی۔ اور حلیمہ سعدیہ جو تھی ان کا تو پورا واقعہ ہے نا کہ وہ 2 سال تک جو ہے رضائی ماں تھی۔ شیخ نے اس کے بعد اس کا بھی ذکر کیا ہے تو ہم نے اس کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب آپ 7 سال کے ہوئے تو آپ کی والدہ کی وفات ہو گئی۔ والد تو پیدائش سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ یہ سب اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ظاہری اسباب سے ہٹ کر الہی اسباب پر آپ کی پرورش کرے۔ اب شیخ نے اس کا یہ سبب بتایا، وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے اس طرح کیا تاکہ آپ عادت سے ہٹ کے آپ کی پرورش ہو۔ مطلب ایک تو ظاہری بات ہے کہ جس کے والدین ہوتے ہیں تو وہ تو بڑا اور چیز ہوتی ہے، ناز و نخرے میں اور بڑا اس طرح سے پلتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ والدہ اور والد نہیں تھے تو اس وجہ سے پھر کیسے ان کی پرورش ہوئی۔ اور وہ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے یہ ذمہ داری نبھائی اور جب کچھ بڑے ہوئے تو اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ شام کے سفر کو گئے۔ وہاں عیسائیوں کے پادریوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کی نبوت اور فضل کا اعتراف کیا، بولے یہی سید المرسلین ہے۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا۔ آگے کہتے ہیں جی پھر شام کے یہ سفر جاری و ساری رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 برس تھی۔ جب عمر مبارک 40 برس ہوئی تو آپ اکثر غار حرا میں جاتے اور وہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ اچھا شیخ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ آپ غار حرا میں اس قدر جاتے تھے کہ قریش کے لوگ یہ کہا کرتے تھے محمد تو اپنے رب کا بڑا عاشق ہے، یہ ساری خدائی کو چھوڑ کر غار حرا میں خدا کا متلاشی ہے۔ یہ جانتا ہے کہ محبوب غیور ہے، محبوب کسی ایسے دل میں کب بستا ہے جس میں کسی غیر کا ٹھکانہ ہو۔ حق کے عاشق تو مخلوق سے وحشت محسوس کرتے ہیں، یہ جنگلوں بیابانوں غاروں میں پناہ لیتے ہیں۔ ہر مشتاق دل کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ اسے کہیں قرار نہیں ہوتا۔ اچھا شیخ نہیں، اب یہ قول میں پہلی دفعہ ہی سن رہا ہوں کہ یہ قریش میں یہ قول اس طرح کا مشہور ہو گیا یا لوگ اس طرح سے بات کرتے ہوں گے، لیکن یہ بات کبھی پہلے نہیں سنی، یہ قول بھی پہلی دفعہ سنا ہے آج۔ اس کے بعد جی یہ کتاب کا اختتام ہے۔ اس پر میں تو جیسے دیکھ رہا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی آ رہے ہوں گے۔ ہاں وہ اینڈ پہ پڑھیں گے نا۔ خدا اس کتاب کا چھوٹا سا رسالہ تھا 5-7 صفحہ کا، اس کو بھی ہم نے مختصر کر کے جو ایک مختصر سے وقت میں بیان ہو سکتا تھا کیا، تو اختتام ہے اس پہ۔ اللہ تعالیٰ شیخ اکبر جو ہے وہ ایک دعا کے اوپر انہوں نے اختتام کیا ہے۔ دعا تو عربی میں ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں دعائے اختتام، اے اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں اور تجھے اس ہستی کا واسطہ دیتے ہیں جو تیرے وجود کی حضرت کا کمال ہے۔ اب یہ حقیقت محمدیہ کی طرف اشارہ کیونکہ پھر وہ وجود اور حضرت آ گئی، جو تیرے شہود کی حقیقت کا جمال ہے۔ اب یہ بھی وہ کہ جی چونکہ حق تعالیٰ جو مظہر ہے تو یہ جو سب سے کامل مظہر ہے وہ انسان کامل میں، اور انسان کامل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جسے تو نے توحید کی حقیقت سے ظاہر کیا تاکہ اپنے بندوں کو سعادت مند بنائے۔ پس آپ لا الہ الا اللہ سے ظاہر ہوئے، یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو جو آپ نے ظاہر کیا کہ تو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، جو اخلاق میں کامل اور حقیقت توحید سے مطلقاً متحقق ہیں، اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو اپنے رب کی حضرت میں آپ کے قرب کا نفع اٹھائیں جب پنڈلی پنڈلی سے جا ملے۔ یہ موت کی طرف اشارہ ہے کہ جب پنڈلی پنڈلی سے جا ملے آخری ٹائم، تو اس سے پہلے ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم بھی آپ کی مطلب حضرت قرب میں نفع اٹھائیں سے مراد ہی ہے کہ آپ کی اتباع میں آگے چلیں۔ اور اے خالق کل کائنات ہمیں تیرے غیر کی جانب متوجہ ہونے سے بچا لے، دنیا کو ہمارا واحد مقصد اور ہمارے علم کی انتہا نہ بنا، سامنے سے بھی ہماری حفاظت کر، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی، ہم پر وہ مسلط نہ کر جو ہم پر رحم نہ کرے، اور جب تک اس دنیاوی زندگی میں ہمارا یہ سفر ہے ہمارے قلب و نظر کو اپنی جانب متوجہ رکھ۔ پس پاک ہے وہ جو قریب ہے، مجیب ہے، پکارنے والے کی پکار سنتا ہے، اور اللہ ہی کافی اور کارساز ہے، اور ہر طاقت اور قوت اللہ العلی العظیم سے ہے۔ اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور اصحاب پر،
اور آخر میں ہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ شیخ اکبر کا ایک مختصر رسالہ تھا منقبۃ المولد کے نام سے، جس میں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حوالے سے چند باتیں کی ہیں، اور تعریف کے حوالے سے جو ہے منقبہ اصل میں کہتے ہیں تعریف کو، اور مولد جو ہے وہ میلاد کے حوالے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے حوالے سے، تخلیق کے حوالے سے شیخ نے اس رسالے میں جو بھی تعریفی کلمات عربی زبان میں لکھے تھے، ہم نے اس کو کوشش کی ہے کہ اردو زبان